لباس اللہ کی نعمت ہے، لباس اہمیت کا حامل ہے، لباس زینت ہے، لباس شیطان کے وار سے بچنے کا ذریعہ ہے، لباس معاشرے کی پاکیزگی ہے، لباس نظروں کی حیا ہے، لباس معاشرے کی پاک دامنی ہے، لباس انسان کی شخصیت ہے، لباس پورے معاشرے کو پاک کرتا ہے، لباس نظر کی پاکیزگی ہے، لباس عبادت کی حلاوت ہے، لباس کی اتنی اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں لباس بے اہم، جو مرضی پالو، کوئی حرج نہیں، مرد جو مرضی پہن لیں، عورتیں جو مرضی پہن لیں، نہ کوئی حدود، نہ کوئی قیود، نہ کوئی احکامات۔ جیسے ہم اندھیرے میں رہتے ہیں، نہ ہمارے اللہ نے ہمیں کچھ بتایا، نہ ہمارے نبی نے ہمیں کچھ لباس کے بارے میں بتایا ہے، بس لباس ہی پہننا، جیسا مرضی پہن لو۔ عورتیں بھی لباس میں آزاد ہیں، اپنی من شاہی، اپنی من مرضی، معاشرے اور ماحول سے لباس طے ہو رہے ہیں۔ اور مرد بھی یہ کہہ رہا ہے لباس کا کیا ہے، لباس میں کون سا دین ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے بندے کا دل ٹھیک ہونا چاہیے، لباس کی رکھیا۔ کوئی کہہ رہا ہے جی بندے کے اخلاق ٹھیک ہونے چاہیے، لباس میں کیا ہے؟ لباس سے کیا ہوتا ہے؟ جو مرضی پالو۔ ایسا نہیں ہے، بڑی اہمیت ہے لباس کی اللہ کی نظر میں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں بڑی تفصیل سے اللہ نے ان پر احکامات بیان فرمائے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی سنت نہیں ہے احکامات کو تفصیل سے قرآن میں لانا۔ اللہ حکم دے دیتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تفصیل اللہ کے نبی بتائیں گے۔ قرآن میں تفصیل کوئی نہیں کہ رکھتے ہیں کتنی پڑھنی ہے، ظہر کی کتنی ہے، سنت کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، فرائض کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، رکعت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، قرآن میں کوئی نہیں۔ قرآن صرف حکم دیتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، کس کو دینی ہے، کہاں نصاب لگے گا، کہاں نہیں لگے گا، کون مصرف ہے، کون نہیں ہے، کس کو واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے، تفصیل اللہ کے نبی بتائیں۔ قرآن صرف حکم دیتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہے، روزے کی تفصیل اللہ کے نبی بتائیں گے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج تم پر فرض ہے، تفصیل اللہ کے نبی بتائیں گے۔ عمومی احکامات میں مزاج قرآن کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتے ہیں، فرض کرتے ہیں، اور تفصیل اللہ کے نبی بتاتے ہیں۔ لباس اور معاشرت اور گھر کی زندگی اتنا اہم چیپٹر ہے کہ اللہ نے اس کا ایک ایک نقطہ، چھوٹا چھوٹا نقطہ، جزیات وہ قرآن میں خود بتائیں گے، نبی پر بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے مزید تشریح فرمائی، لیکن اس کی جزیات پر بھی اللہ نے بات کی۔ ان میں لباس بھی ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ نے خود قرآن میں لباس پر بات فرمائی۔ لباس نعمت ہے، لباس اللہ کی طرف سے عطا ہے، اکرام ہے، اور فرمایا دیکھنا برہنہ کر دینا شیطانی وار ہے، شیطان تم پر حملہ کرے گا برہنہ کرنے کا، تمہارے باپ پر بھی کیا تھا، آدم پر اور حوا پر۔ تو لباس ہمارے معاشرے میں جب لباس کے احکام ٹوٹتے ہیں تو بے حیائی کا طوفان برپا ہوتا ہے۔ جب لباس کے احکامات ٹوٹتے ہیں تو نظریں آوارہ ہوتی، جب لباس کے احکامات ٹوٹیں گے تو عورت کی پاک دامنی ختم، عصمت ختم، معاشرے کی نظر کی حیا ختم۔ جب لباس کے احکامات ٹوٹیں گے تو معاشرہ بے حیا ہوگا، اور بے حیائی وہ گناہ ہے جس پر اللہ کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے۔ کفر پر بھی اللہ کو اتنا غصہ نہیں جتنا بے حیائی پر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرون، میری ساری امت اللہ معاف کرے گا، پر یہ جو علل اعلان گناہ کرتے ہیں اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ اتنے بڑے مجرم ہیں کیونکہ یہ خود جرم میں نہیں، اوروں کو بھی جرم میں ڈالنے والے۔
یہ ماحول بنا رہے ہیں جرم کا۔ کفر سے بھی زیادہ غصہ بے حیائی پر ہے۔ کافر قوموں پر ایک ایک عذاب آئے، قوم عاد ایک عذاب سے اڑا دی، قوم سمود ایک عذاب آیا اڑا دی، قوم شعیب کی منڈیاں تجارت میں ہیرا پھیری، اللہ کو غصہ، ایک عذاب آیا اڑا دی۔ قوم لوط بے حیا تھی، بے حیا، قوم لوط بے حیا قوم تھی، اس پر اللہ نے 5 عذاب اتارے، 5 عذاب مسلسل ان پر اتارے کہ اللہ کا غصہ اتنا تھا، جو قوم بے حیا ہو جاتی ہے اللہ اس پہ اتنا غضبناک ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ بہت معمولی سا جرم ہے، بے حیائی بہت بڑا جرم ہے۔ تو بے حیا معاشرہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جب لباس کے احکامات ٹوٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس میں زیادہ پابند کیا، مرد پر ایک پابندی ہے اور وہ ہے نظر کو جھکاؤ، ایک پابندی لگائی مرد پر، اپنی نظر کو جھکاؤ، دیکھو نہیں، معاشرہ پاک ہوگا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اگر شرمگاہ کو پاک رکھنا ہے تو اس کا ذریعہ ہے کہ نظر پاک رکھو، نظر جھکاؤ۔ تو مرد سے ایک حکم کہا اور وہ ہے نظر۔ عورت کو پوری تفصیل بتائی کہ عورت پردے کی چیز ہے، عورت کو پورے احکامات بتائیں۔ ہمارے ہاں سطر میں اور پردے میں محرم اور غیر محرم، رشتہ دار اور غیر رشتہ دار، اس میں کوئی فرق نہیں۔ سطر اور پردے میں کوئی فرق نہیں سمجھا جا رہا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ سطر اور چیز ہے، پردہ اور چیز ہے۔ پردہ کرنا ہوتا ہے غیر محرم سے، اور سطر ہر حال میں چھپانا فرض ہے، چاہے آپ نماز میں ہوں، چاہے آپ تنہائی میں ہوں، چاہے آپ کو کوئی نہیں دیکھنے والا، تب بھی سطر چھپانا فرض ہے۔ سطر اور چیز ہے، پردہ اور چیز ہے۔ سب سے پہلے سطر شروع ہوتا ہے، اس میں محرم غیر محرم کی کوئی تمیز نہیں۔ سطر صرف خاوند کے آگے کھل سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں۔ سطر کیا ہے؟ مرد کا سطر ہے اس کے ناف سے لے کر یہ گھٹنوں سمیت، گھٹنوں کے نیچے تک، یہ حصہ سطر ہے۔ مرد کے ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں کے نیچے تک، گھٹنے سمیت، یہ مرد کا سطر ہے، جس کو چھپانا مرد سے بھی ضروری ہے، عورت سے تو ہے ہی ضروری، کوئی مرد بھی یہاں نہیں دیکھ سکتا، یہ مرد کی فرض جگہ ہے۔ مردوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ جتنے کھلاڑی ہیں چھوٹے چھوٹے پجامے پہنے ہوئے کھیل رہے ہیں، یہ پہلوانوں کو دیکھو لنگوٹ پہنے کھیل رہے ہیں، حرام ہے۔ حضرت علی کو ہم نے فرمایا، علی نہ کسی زندہ کی ران پہ نظر ڈالنا، نہ کسی مرے ہوئے کی ران پہ نظر ڈالنا، مردہ کی ران کو دیکھنا بھی حرام ہے، فرض جگہ کو دیکھنا حرام ہے، مردے آدمی کے بھی اور زندہ کی بھی۔ اور یہاں مرد کو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ میرا بھی کوئی سطر ہے۔ بھئی مرد پہ پردہ نہیں، پر مرد پہ سطر ہے، اس میں سے کوئی حصہ کھلا ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ یہ تو ہے مرد کا سطر۔ عورت کا سطر کیا ہے؟ یہ چہرہ، یہ چھوڑ دیں، یہ گھٹ تک بازو، ہاتھ گھٹ تک، اور پاؤں ٹخنے تک، یہ 3 چیزیں نکال کر باقی عورت کا وجود سطر ہے، پردہ نہیں، سطر ہے۔ تنہائی میں نماز پڑھے، اندھیرے میں، کمرہ بند ہے، تنہائی ہے، اندھیرے میں ہے، اس حصے کو کھولنا پھر بھی جائز نہیں، اس کو سطر کہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑی ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا،
اللہ ہے اور اللہ کی بندی ہے، لیکن یہ حصہ چھپانا فرض ہے۔ صرف چہرہ کھلا ہوگا، ہاتھ گھٹ تک اور پاؤں ٹخنے تک، یہ 3 حصے چھوڑ کر باقی پورا وجود عورت کا صدر میں آتا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی حصہ کھلا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ پردہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ پردہ نہیں ہے، یہ ستر ہے، جو محرم کے آگے بھی ضروری ہے اور جو غیر محرم کے آگے بھی ضروری۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں عام طور پر بے حیائی اتنی باہر نہیں جتنی گھروں میں ہے۔ جتنی بے حیائی گھر میں ہو رہی اتنی باہر نہیں ہو رہی۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، پتہ ہی نہیں، عورت کو بھی پتہ ہی نہیں، کبھی مذاکرہ ہی نہیں ہوا۔ ستر چھپانا باپ کے آگے بھی، بیٹے کے آگے بھی، بھائی کے آگے بھی، سسر کے آگے بھی ستر چھپانا فرض ہے۔ اور ستر میں نے بتا دیا۔ اب اس میں کیا کمیاں ہو رہی ہیں عورت کے لباس میں؟ عورت کے لباس میں پہلی چیز دیکھنے کی کیا ہے؟ پہلی چیز دیکھنے کی لباس میں، پردہ نہیں، لباس، پہلی چیز دیکھنے کی ہے کہ لباس کا کپڑا باریک نہ ہو۔ یہ فرض چیزیں بتا رہا ہوں۔ لباس کا کپڑا باریک نہ ہو، باریک دوپٹہ حرام، باریک قمیص جس سے نیچے نظر آئے حرام، باریک شلواریں جس سے وجود نظر آئے حرام۔ صرف برانڈ نہ دیکھو، سب سے پہلے لباس میں شرطیں پوری ہیں کہ نہیں وہ دیکھو۔ لباس کس قسم کا، کس رنگ کا، کس ڈیزائن کا، کس برانڈ کا، یہ بعد میں آئے گا۔ سب سے پہلے دیکھو مسلمان کا لباس ہے کہ نہیں۔ باریک نہ ہو جس سے بدن چھلکتا ہے، نظر آتا ہے، ورنہ وہ کپڑا حرام چاہے لاکھ کا جوڑا ہو، اس کا پہننا حرام۔ پہلی شرط کیا ہے کہ عورت کے لباس کپڑا باریک نہ ہو۔ باریک دوپٹے آ رہے ہیں جس میں بال نظر آ رہے ہیں، اس میں تو نماز ہی نہیں ہوتی بھائی، اس کپڑے میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ پہنا ہوا ننگا ہے، یہ پہنا نہ پہنا برابر، یہ پہنا نہ پہنا برابر ہے، دوپٹہ لیا نہ لیا برابر ہے۔ پہلی شرط عورت کے لباس میں ہے کہ لباس باریک نہ ہو۔ دوسری شرط ہے عورت کے لباس میں کہ اس کا لباس وجود پر پورا ہو، وجود پر پورا ہو۔ بازو آدھے ہیں حرام، چوتھائی حصہ نماز میں اگر کھل جائے، بازو کا چوتھائی حصہ اگر نماز میں کھل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کہ عورت نے بازو ایسے لمبے کیے سجدے میں اور اس کے بازو اوپر چڑھ گئے اور چوتھا حصہ بازو کا نکل آیا تو اس کی نماز ختم۔ پابندیاں ہیں، احکامات ہیں نماز میں، صرف میں نے ابھی بتایا آپ کو۔ تو صدر میں کیا آتا ہے کہ لباس بدن پر پورا ہو، بازو چھوٹے سلائی ہو گئے اور یہ حصہ باہر ہے بازو کا، تو یہ حرام ہے، چاہے محرم ہے گھر میں پر حرام ہے۔ پاؤں ٹخنے تک ہیں، ٹخنے تک یہ حصہ گھر میں کھول سکتی ہے، لیکن ٹخنے سے اوپر، ٹخنے سے اوپر ٹانگ کی پنڈلی اس کا کھولنا حرام ہے۔ لباس چھوٹا نہ ہو کہ پاجامے اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، شلواریں اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں اور ٹخنے سے اوپر کا حصہ نظر آ رہا ہے۔ مرد کی شلوار ٹخنے سے نیچے جائے تو جہنم، عورت کی شلوار ٹخنے سے اوپر جائے تو جہنم۔ وعید ہے، سخت وعید ہے۔ مرد کی شلوار ٹخنے سے نیچے گئی تو آپ نے کہا جہنم، آگ میں جائے گا۔ عورت کی شلوار ٹخنے سے اوپر گئی تو کہا جہنم، عورت جہنم میں جائے گی۔ دوسری شرط کیا ہے لباس میں
کہ لباس عضو پہ پورا ہو، آدھے بازو نہیں، اور کھلے بازو نہ ہو، ٹائٹ بازو ہو جس سے آگے بازو نظر نہ آتا ہو. یہ تو یہاں ہے، نیچے ٹخنے تک لباس برابر. یہاں کوتاہی ہے، بڑے بڑے گلے. ہمارے ہاں یہ کلچر ہندو سے آیا ہے، ہندو ساڑی پہنتی ہیں عورتیں، اس ساڑی سے ہم نے ساڑی تو اتار دی، مسلمان نے ساڑی تو اتار دی، لیکن گلے ساڑی کے رہے. بڑے بڑے گلے یہ ہندو خواتین کی طرف سے آئے، یہ کلچر اسلام کا نہیں ہے. اسلام میں یہ پردہ ہے، یہ حصہ پردے میں آتا ہے. ہمارے ہاں کلچر ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے کہ عورت کا گلا بڑا ہوگا. کس نے کہا بھائی؟ یہ گلا کھولنا حرام ہے، سینے کا یہ حصہ کھل جانا حرام ہے. اتنا بڑا حرام گھر میں ہو رہا ہے، بتائیں کو نہیں رہا. صوفی صاحب کے گھر میں بھی ہو رہا ہے، اور جماعت اور نمازی صاحب کے گھر میں بھی ہو رہا ہے، حاجی صاحب کے گھر میں بھی ہو رہا ہے. صرف ہم نے پردہ ایک سمجھا کہ باہر نکلتے تھوڑا سا یوں کر لو تو پردہ ہو جاتا. پردہ پہلے گھر کا تو ٹھیک کریں. گھر کے پردے میں پتہ ہی نہیں کہ گھر کا پردہ کیا ہوتا ہے. پہلے لباس ٹھیک کروائیں. تو یہ تین چیزیں ہو گئیں کہ لباس یہاں تک پورا بازو، دوسرا گھٹنے ٹخنے تک لباس، شلوار ٹخنے تک پوری، تیسرا یہ گلا نہیں، یہ گلا بالکل گردن کے ساتھ بند جیسے مرد پہنتے ہیں. یہ عجب بات ہے کہ مرد کا یہ حصہ پردہ نہیں پر کسی نے آج تک کھولا نہیں، عورت کا یہ حصہ پردہ ہے، اس نے ہمیشہ کھولا. اس کے گلے بڑے ہیں، مرد کے گلے چھوٹے ہیں، حالانکہ مرد کا لباس یہ اس میں پردے میں نہیں ہے. لیکن یہ کلچر ہے، تہذیب ہے، یہ ثقافت ہے، یہ احکامات نہیں ہے. تو عورت یہ حصہ اپنا بند کرے گی، یہ اس کا لباس ہے، پردے میں سطر میں آتا ہے. سطر میں یہ کھولنا حرام ہے، محرم کے آگے بھی اس کو بند کرنا ہے. تو دوسرا کام یہ لباس بدن پہ پورا ہو، پھر یہ تین چیزیں یہ پوری ہو. یہ سائڈیں، چھوٹی چھوٹی قمیضیں عورتیں سلوا رہی جس سے اس کی سائڈیں کولو تک نظر آ رہی، شلوار اوپر کا حصہ دکھائی دے رہا ہے، اور چاک بڑے ہیں، اور بدن سائڈ سے نظر آ رہا ہے. لباس چھپانے کے لیے ہے، دکھانے کے لیے نہیں ہے. لباس کا مقصد صدر چھپانا ہے، دکھانا نہیں. یہ لباس بے حیائی ہے، یہ پہنا نہ پہنا برابر. اور یہ ذمہ داری مردوں کی ہے کہ اپنی عورتوں کا لباس ٹھیک کروائیں. ہمارے ہاں مرد کو پتہ ہی کوئی نہیں، بیچارے کو بلاں دی فکر ہے، گیس دی فکر ہے، بجلی دی فکر ہے، انہوں دکان دے رولے، کاروبار دے رولے، فیساں دی فکر، اس تو علاوہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ میری اور بھی کوئی ذمہ داری ہے. اس کو صرف معاش کے سسٹم کے علاوہ کچھ خبر نہیں. بیٹی ہے، بہن ہے، گھر میں مستورات ہیں، بیوی ہے، اس کے لباس پہ تمہاری نظر ہونی چاہیے. کپڑا کیسا خریدا ہے دیکھو، سلائی کیسا ہوا ہے دیکھو، اس میں کہیں حرام تو نہیں. تمہاری ذمہ داری ہے، قیامت کے دن مرد سے پوچھا جائے گا، عورت سے تو پوچھا جائے گا، مرد سے سوال ہوگا. ذمہ دار گھر کا مرد ہے، ساڈے تے مرد چڈو ہے، پتہ ہی کچھ نہیں. یہ بیچارہ منتاں سماجتاں تے بیٹھا ہے، عورت حاوی ہوئی پڑی ہے، یہ منتاں ترلے کرن دیا. تو مرد حاکم ہے گھر کا، نظام تمہارے ہاتھ میں دیا ہے. پیار ہے، محبت ہے، اظہار ہے، خرچ کرو، بہت پیار کرو، گھر والوں سے بہت پیار کرو، لیکن حدود کے اندر.
جہاں اللہ کی حد ٹوٹے گی وہاں کوئی رشتہ نہیں دیکھا جائے گا. اللہ کی حدود کے اندر اندر حدود آ گئی، یہاں کوئی رشتہ نہیں دیکھا جائے گا. یہاں اللہ کا بندہ بن کے دیکھاؤ، یہاں محبت ختم. یہاں محبت یہ ہے کہ آپ اللہ کی حد توڑنے نہ دیں. تو لباس میں دوسری شرط یہ ہے کہ لباس عضو پر پورا ہو. تیسری شرط عورت کے لباس میں یہ ہے کہ عورت کا لباس بدن پہ ٹائٹ نہ ہو، فٹنگ نہ ہو. عورتیں فٹنگ کروا رہی ہیں کہ جی فٹنگ پوری نہیں آئی، فٹنگ حرام ہے. اب اس پر میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا صنفان من امتی لم ارہما، میری امت کے دو طبقے ایسے ہیں جو آج موجود نہیں، بعد میں آئیں گے. آج نہیں ہیں، میں نے ان کو نہیں دیکھا، وہ بعد میں آئیں گے. قوم معہم سیاط کاذناب البقر، ایک وہ گروہ ہے جو بعد میں آئے گا کہ جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوں گے جیسے بیل کی دم ہوتی ہے، اور وہ اس سے لوگوں کو ظلماً مارتے پھریں گے. ایک تو یہ ظالمانہ طبقہ آئے گا، اور دوسرا طبقہ میرے بعد آئے گا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دوسرا طبقہ میرے بعد آئے گا، عورتیں آئیں گی، عورتیں کپڑا پہن کر ننگی نظر آئیں گی. کاسیات عاریات، کپڑا پہنا ہوگا لیکن پہن کر ننگی ہوں گی. کہ کپڑے کا مقصد فوت ہوئے کہ کپڑا اتنا باریک ہے کہ بدن نظر آ رہا ہے، یا اتنا ٹائٹ اور فٹنگ والا ہے کہ عضو پورا نظر آ رہا ہے. تو یہ ننگی عورتیں ہیں، بظاہر کپڑا پہنے ہیں. ممیلات مائلات، مردوں کی طرف جھکاؤ ہوگا اور چاہیں گی کہ وہ ہماری طرف آئیں اور ہمیں دیکھیں اور ہماری تعریف کریں، اور ان کا جھکاؤ ہوگا کہ مرد ہمارے قصیدے پڑھیں. اور ان کے سروں پر جوڑے ہوں گے بالوں کے جوڑے جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورتیں جنت نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی. حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے بھی آتی ہے. ان کو اتنا بھی اللہ جنت کے پاس نہ کرے گا کہ ان کو کم از کم جنت کی مہک آ جائے، اتنا بھی قریب نہ کرے گا. داخل ہونا تو بہت آگے کی چیز. یہ احکامات ہیں. نمازی عورت، بس یہ اخلاق ٹھیک ہونے چاہیے، سارا دین اخلاق میں پڑا ہے. عورت کا دین پردے سے شروع ہوتا ہے. آپ نے صحابہ کی مجلس میں سوال کیا، بتاؤ اللہ کے ہاں عورت کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ یہ صحابہ کے مجمع میں سوال تھا، سب سے پسندیدہ عمل بتاؤ. تو کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا تہجد، کسی نے کہا ذکر، کسی نے کہا تلاوت، مختلف جواب آتے رہے. حضرت علی اس سوال کو لے کے چپکے سے کھسک گئے، گھر چلے گئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا مجلس میں، تم بتاؤ اس کا جواب کیا؟ چونکہ فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی، کہا تم بتاؤ اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا اس کا جواب یہ ہے اللہ کو عورت کا سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کوئی عورت غیر محرم مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم مرد اس عورت کا نہ دیکھے. یہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے. حضرت علی یہ جواب لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ میں بتاؤں؟ کہا بتاؤ. حضرت علی کھڑے ہو کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے بڑا عمل عورت کا یہ ہے کہ کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے اور وہ کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے. تو آپ کا جواب ٹھیک تھا. آپ نے فرمایا علی تیرا اپنا نہیں، کہیں سے لے کر آئے ہو، بتاؤ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں فاطمہ سے پوچھ کر آیا ہوں جواب. تو آپ نے کہا ہاں مجھے بھی لگ رہا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا حصہ ہے. تو یہ علم نبوت ہے جو وہ بتا سکتا ہے جو میرے بدن کا حصہ ہو.
یہ فاطمہ ہی بتا سکتی اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ سب سے بڑا عمل کہ کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے، وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ عورت کا متقی ہونا بات کی چیز ہے، اس کا نمازی ہونا بات کی چیز ہے۔ عورت کا دین دیکھنا ہو، عورت کا دین، تو اس کے لباس میں دیکھو۔ لباس سے پتہ چلے گا عورت میں دین کتنا ہے، چونکہ عورت کے لیے پردہ کرنا یہ سب سے مشکل امتحان ہے۔ سب سے مشکل امتحان کیا ہے؟ اپنے حسن کو چھپانا، حسن کو چھپانا، جمال کو چھپانا، یہ سب سے مشکل امتحان ہے۔ تو جو عورت اس پر آ جائے وہ اللہ والی، وہ تقوی والی عورت۔ تو لباس میں دوسرا حکم فرما، تیسری شرط کیا ہے؟ لباس ٹائٹ نہ ہو، تو لباس باریک نہ ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ لباس عضو پر پورا سلائی ہو، چھوٹا نہ ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ کہ وہ لباس ٹائٹ نہ ہو، فٹنگ نہ ہو، کھلا ہو، بدن پہ کھلا ہو، عضو نظر نہ آتا ہو۔ اور چوتھی، اس کا رنگ مردوں کی طرح نہ ہو، اس کی طرز مردوں جیسی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ لعنت کرتا ہے اس عورت پر جو مردوں جیسا لباس پہنے، اور لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے۔ تو یہ لعنتی کام ہے کہ مرد عورتوں جیسے کپڑے اور رنگ پہنے۔ ایک صحابی آئے تو ان کا رنگ ٹھیک نہیں تھا، کپڑا ٹھیک تھا پر رنگ ٹھیک نہیں تھا، عورتوں جیسا رنگ پہنا ہوا۔ تو آپ نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ گھر گئے اور جا کر تندور میں کپڑا اتارا اور وہ تندور میں ڈال دی۔ تو آپ نے پوچھا بعد میں کیا کیا کپڑے کا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی ناراضگی تھی تو میں نے جا کے تندور میں ڈال دیا۔ آپ نے کہا اتنا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بس تیرے لیے ٹھیک نہیں تھا، گھر کی عورتوں کو دے دیتا، ان کے لیے صحیح تھا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، جس پہ آپ نے ناراضگی کر دی میں اسے تندور میں جلاؤں گا۔ تو یہ عورتوں کے رنگ الگ ہیں، مردوں کے رنگ الگ ہیں، عورتوں کے کپڑے کے ڈیزائن الگ ہیں، مردوں کے الگ ہیں۔ لعنت ہے کہ کوئی مرد عورت کی مشابہت اختیار کریں اور کوئی عورت مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ یہ چار شرطیں عورت کے لباس میں لازم ہیں، یہ فرائض میں سے ہیں، لباس کے فرائض ہیں۔ ہر عورت اپنے لباس کو چیک کرے، اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کے لباس چیک کریں۔ صرف آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے تہجد اور آپ کی اللہ اللہ، صرف یہ کافی نہیں ہے۔ کہیں آپ کی بیگم بے حیائی کی آگ میں شریک تو نہیں؟ کہیں آپ کی بیٹی بے حیا معاشرے کی حصے دار تو نہیں؟ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، تو لوط علیہ السلام کی بیٹیاں لوط کے ساتھ ہیں، اور لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کے ساتھ ہے، وہ قوم کا ساتھ دیتی ہے بے حیائی میں، اور لوط علیہ السلام کی بیٹیاں حضرت لوط کے ساتھ ہیں اور بیوی قوم کے ساتھ ہے، حالانکہ بیوی نبی کی ہے، نبی کی بیگم ساتھ دیتی ہے بے حیائی میں قوم کا۔ تو جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے گھر والوں کو لے کر چلیں، اپنی بیٹیوں کو لے کر آپ نکل جائیں راتوں رات، پر بیوی نہیں لے کے جانی کہ اس کا فیصلہ قوم کے ساتھ ہو۔ بیوی آپ کی ہے لیکن بے حیائی میں ساتھ قوم کا دے رہی، حصے دار بے حیائی کی ہے تو عذاب میں پکڑی جائے گی، بے شک بیوی نبی کی۔ نمازی گھر، حاجی صاحب، صوفی صاحب، یہ کافی نہیں ہوگا اگر گھر میں کہیں یہ تو نہیں کہ میری بیٹی، میری بیگم، میری بہن بے حیائی کے طوفان میں شامل اور حصے دار، تو میں اس کو اپنا نمازیں عذاب سے نہیں بچائیں گے، تہجد، رونا دھونا عذاب سے نہیں بچائے گا، کیونکہ یہ متعدی گناہ ہے، متعدی گناہ۔ ایک عورت بازار نکلتی ہے، ہو سکتا ہے اسے کوئی غلط خیال نہ آئے اور وہ بے پردہ بازار سے ہو کر آ جائے، لیکن کتنے لوگ نظریں غلط کر کے اپنی جوانی آوارہ کریں گے، اس کا کون حساب دے؟
کتنی غلط نظریں اس کا طواف کریں گی، اس کا کون حساب دے گا؟ کتنے سینے زنا سے بھر گئے، اس کا کون حساب دے گا؟ کتنے دماغ الجھ گئے، اس کا کون حساب دے گا؟ کتنوں کی سینے غلط خیالات میں پک گئے، اس کا کون حساب دے گا؟ وہ سب کا گناہ اس کو ہے، بظاہر یہ کچھ بھی نہیں کر رہی، لیکن اس کو نہیں پتا کہ کتنی آگ لگا دی۔ یہ جتنی ناچنے والیاں ہیں اور جتنی زینتیں محفلیں، کیا یہ ساری یتیم ہیں؟ کیا ان کا بھائی کوئی نہیں؟ کیا ان کا باپ کوئی نہیں؟ کیا ان کا کوئی بیٹا کوئی نہیں؟ سب ہیں، پر نظروں پہ پٹیاں بن گئیں، پیسے کی ہوس اور بے توجہی اور دھیان نہیں، اور ایک باطل نے نعرہ لگا دیا کہ ہر انسان اپنی مرضی میں آزاد ہے۔ کس نے کہا آزاد ہے؟ ہر انسان اپنی مرضی میں آزاد ہے، میری لائف میں جیسے چاہوں گزاروں، میری زندگی میں جیسے چاہوں گزاروں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پابندی ہے، محمد الرسول اللہ پابندی ہے، اسلام کا مزاج پابندی ہے، کفر کا مزاج آزادی ہے۔ اسلام پابندی کا نام ہے، کفر آزادی کا نام ہے۔ مومن کا قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ کافر کی جنت ہے، آزادی ہے، مومن کا قید خانہ ہے، آزادی نہیں، پابندی ہے۔ تو یہ دنیا میں ہم پابند ہیں، آزاد نہیں۔ تو یہ 4 شرطیں ہر آدمی اپنے گھر میں مستورات میں دیکھے کہ یہ 4 شرطیں لباس کی ہیں کہ نہیں۔ باہر بے پردگی ہے، باہر بے حیائی ہے، باہر بے حیائی ہے، اس کا رونا تو سارے رو رہے ہیں، لیکن بے حیائی ہم خود اس میں حصے دار ہیں، اور اس کی وجہ سے، یہ لباس نہ ہونے کی وجہ سے، اس سستی کی وجہ سے آج سگے رشتہ داروں میں نظریں پاک نہیں، خاندانوں میں نظریں پاک نہیں، چونکہ یہ بات بہت عام ہو گئی، ہر چوتھے گھر میں واقع ہو رہا ہے، ہر محلے میں کیس ہو رہا ہے، ہر شہر میں واقع ہو رہا ہے، سگے رشتوں میں واقع ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ اندر لباس ٹھیک نہیں، گھروں کے اندر لباس کی پابندی ٹھیک نہیں۔ ہم نے سوچا ہوا کہ باہر کالی قمیض پہننے کو پردہ کہتے ہیں، کالی قمیض پہن لو مطلب برقع پہن لیا، کالی قمیض پہننے کو پردہ کہتے ہیں۔ پہلے لباس ٹھیک کرو، عورت لباس ٹھیک کریں، مرد اپنے گھر میں لباس ٹھیک کریں، پردہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خاندان آتا ہے، خاندان۔ اب یہ سطر میں بتا رہا ہوں لباس، اب آتا ہے پردہ۔ پردہ کس کا؟ چہرے کا، کہ یہ چہرہ کس سے چھپانا ہے اور کس کو دکھانا ہے، کہاں دکھانے کی اجازت ہے اور کہاں چھپانا ہے، اس کے لیے محرم اور غیر محرم کی تفصیل آتی۔ وہ چہرے کے لیے ہے، چہرہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، اس کی تفصیل ہے کہ محرم میں ہے یا غیر محرم میں ہے، باقی وجود تفصیل میں نہیں آتا۔ ہمارے ہاں محرم کا مطلب ہے کہ سارا لباس بے لباس ہو جاؤ، پرواہ کوئی نہیں، پنڈلیاں کھلی پرواہ کوئی نہیں، بازو کھلے پرواہ کوئی نہیں۔ یہ محرم غیر محرم میں نہیں آتا، یہ شروع ہوتا ہے یہ چہرہ اور 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، یہاں تفصیل شروع ہوتی ہے۔ خاندان کہ چہرہ کس سے چھپانا ہے اور کس کے سامنے کھولنے کی اجازت ہے خاندان میں، تو اس کا بھی کوئی مذاکرہ کوئی نہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کا بھی کوئی مذاکرہ کوئی نہیں۔ یہ تعلیم ہے جو ہر جوان ہونے والی بچی کو دینی ہے باپ نے، یہ علم ہے جو ہر بچی کو دینا ہے، جس کا سیکھنا فرض ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر بنانا فرض ہے، انجینئر بنانا فرض ہے، عورتوں کو تعلیم، کون سی تعلیم؟ یہ تو پتہ ہی نہیں کہ تعلیم کون سی دینی ہے۔ یہ ہر جوان بچی کو سکھانا فرض ہے اور سیکھنا فرض ہے۔ پہلا رشتہ
وہ رشتے دار کہ جن سے اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ چہرہ اور ہاتھ اور دو پاؤں جن کے سامنے کھول سکتی ہے، جن کو محرم رشتے دار کہا جاتا ہے۔ محرم رشتے دار، اس میں خاندان کے، اپنے خاندان کے باپ، اپنے خاندان کا باپ، دادا اور اوپر آبا و اجداد، دادا پردادا، باپ سے اوپر کا سارا نسب، یہ محرم میں آتے ہیں۔ بھائی، دوسرا رشتہ ہے بھائی کا، بھائی سگا، سگا بھائی، کزن نہیں، سگا بھائی، یہ محرم میں آتا ہے، جو باپ سے ہو یا ماں سے ہو یا دونوں سے ہو، باپ کی طرف سے بھائی ہو اور یا ماں کی طرف سے بھائی ہو اور یا دونوں کی طرف سے ہو، تو یہ بھائی محرم میں آتا ہے، اس کے سامنے چہرہ کھول سکتی۔ پھر اپنا چچا، اپنا چچا، شوہر کا نہیں، اپنا چچا، باپ کا بھائی چچا، یا ماں کا بھائی ماموں، یہ اس میں آتا ہے۔ یہ کچھ رشتہ دار ہیں جو آپ کے سگے خاندان کے ہیں۔ اس کے بعد خامن، اب بات چلے گی سسرال میں۔ خامن، شوہر، شوہر کا باپ سسر، وہ محرم ہے۔ شوہر کا باپ محرم، شوہر کا بیٹا جو اس بیوی سے نہیں، اس سے نہیں، کسی اور بیگم سے ہے، کسی اور سے ہے، لیکن ہے شوہر کا بیٹا، تو یہ بھی محرم میں ہے۔ شوہر کا بیٹا، شوہر، شوہر کا باپ، یہ محرم میں ہے۔ اپنا بھانجا یا اپنا بھتیجا، یہ محرم میں آتا ہے۔ یہ چند رشتے ہیں جو محرم میں آتے ہیں۔ پھوپھی کا لڑکا، اچھا اس میں بتاؤں، خالو نامحرم ہے، پھوپھا نامحرم ہے، چچے کا لڑکا کزن نامحرم، پردہ فرض، پھوپھی کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، ماموں زاد، پھوپھی زاد اور چچا زاد، یہ جتنے زاد ہیں کزن، ان سب سے پردہ ہے، کوئی بھائی نہیں۔ ہمارے کہتے ہیں تو بھائی ہیں۔ بھائی اللہ جانتا ہے کہ آپ جانتے ہیں، یہ تو بھائی ہے۔ تو ان چاروں ذات سے پردہ ہے، چچا زاد ہو، پھوپھی زاد ہو، خالہ زاد ہو، ماموں زاد ہو، جتنے کزن ہیں ان سب سے پردہ ہے، یہ اپنے خاندان کا پردہ ہے۔ پھر شوہر کا بھائی دیور، اس سے پردہ ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا دیور سے بھی پردہ ہے؟ آپ نے کہا الحم والموت، دیور تو موت ہے، اس سے تو سب سے زیادہ ضروری ہے، باقی رشتہ داروں سے زیادہ ضروری اس سے ہے، یہ تو موت ہے، آستین کا سانپ ہے۔ ہمارے ہاں عیب سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم تو اپنی بیگم نو پردہ پراتوں بھی کرائیں گا، پراتوں ہی بیگم پردہ کرے گی۔ جیڑ سے پردہ، دیور سے پردہ، نامحرم، جیٹھ نامحرم، دیور نامحرم۔ صحابی نے وضاحت کروا دی یا رسول اللہ یہ تو بھائی ہیں۔ کہا نہیں بھائی نہیں، موت ہے۔ ہمارے ہاں بہت مشکل سسٹم ہے جوائنٹ فیملی سسٹم،
کہ شادی شدہ بھائی اکٹھے رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، حالانکہ ان کی بیگمات کا آپس میں پردہ ہے، دیور سے پردہ ہے، جیڑ سے پردہ ہے، تو اس مجبوری اور فقر کی وجہ سے حکم معطل نہیں ہو جاتا، منسوخ نہیں ہو جاتا، اللہ کا حکم برقرار ہے اپنی جگہ، پابندی آپ نے کرنی، عورت کا امتحان آپ نے بڑھایا۔ اگر اللہ طاقت دے اور اللہ استعداد دے اور بس میں ہو تو الگ گھر لے کر دو، پردہ نہیں اتروانا، گھر الگ کر کے دو، الگ رہائش لے کر دو، پردے کی حفاظت کی خاطر اس کو الگ کرو، الگ گھر لے کر دو۔ نہیں کر سکتے تو اس کا مجاہدہ ہے، اور اس میں گھر کے مرد بھی تعاون کریں۔ عورت کا پردہ ہے، وہ پردہ کرنا چاہتی ہے، اس کو کرنے دیں، اس کو بلکہ ترغیب دیں، حکم دیں، اور گھر کے مرد جن سے پردہ ہے وہ بغیر اجازت کے چپکے سے ٹپکا نہ کریں، کھنگار ماریں، اطلاع کریں، پتہ ہے کہ یہاں بھابھی ہے، یہاں پردہ ہے، تو بغیر اطلاع کے نہ آ جائیں، وہاں دستک دیں، اجازت لیں، یا گھر میں آ رہے ہیں تو پاؤں گھسیٹیں، آواز نکالیں، کھنگار ماریں، تاکہ پتہ چلے کہ کوئی مرد آ رہا ہے۔ اس میں گھر کے مرد بھی تعاون کریں عورت کے ساتھ، تو یہ ہمارا نیکی پر تعاون ہے، دونوں کو اللہ اجر دے گا۔ تو خامن کا بھائی، نند کا خامن، نندوئی، اس سے پردہ ہے، بہن کا خامن، بہنوئی، اس سے پردہ ہے، بہنوئی سے پردہ ہے، نندوئی سے پردہ ہے۔ پھر آپ کا اپنا چچا ہے، لڑکی کا سگا چچا، اس سے پردہ نہیں، پر خامن کے چچا سے پردہ ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جو خامن کے رشتہ دار وہ بیوی کے رشتہ دار، ایسا نہیں ہے، خامن کے ماموں سے بھی پردہ ہے، خامن کے چچا سے بھی پردہ ہے، خامن کے خالو سے بھی پردہ ہے، خامن کے پھپھا سے بھی پردہ ہے، خامن کے بھانجے سے بھی پردہ ہے، خامن کے بھتیجے سے بھی پردہ ہے۔ اپنے بھتیجے سے پردہ نہیں عورت کا، پر خامن کے بھتیجے سے پردہ ہے۔ اپنے ماموں سے پردہ نہیں، پر خامن کے ماموں سے پردہ ہے۔ خامن کے رشتہ دار اس کے رشتہ دار پردے میں نہیں بن جاتے کہ خامن کا ماموں ہے تیرا بھی ماموں ہے۔ ٹھیک ہے آپ کہنے میں ماموں کہہ سکتے ہیں خامن کی وجہ سے، لیکن رشتے میں آپ کا، پردے میں وہ آپ کا ماموں نہیں ہے۔ خامن کا ماموں ہے، آپ کا ماموں نہیں، خامن کا خالو ہے، آپ کا خالو نہیں، خامن کا پھپھا عورت کا پھپھا نہیں ہے، خامن کا بھانجا بھتیجا عورت کا بھانجا بھتیجا نہیں ہے۔ پردے میں 16 رشتے ہیں جن سے پردہ ہے، اور 16 رشتے قسمیں وہ ہیں کہ جن سے پردہ نہیں، جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتائے۔ پھر یہاں تک علماء کیا قرآن بتا رہا ہے، او نسائہن، مسلمان عورتوں سے عورتوں کا پردہ نہیں، مسلمان عورت سے عورت کا پردہ نہیں، فرمایا کافر عورت سے مسلمان پردہ کرے، غیر مسلم عورت سے بھی مسلمان پردہ کرے، کہ غیر مسلمان عورت مرد کے حکم میں پردہ کرنا چاہیے۔ یا چھوٹے نابالغ بچے کہ جنہیں ابھی عورتوں کے معاملات کی سمجھ نہیں ہے، یہ چھوٹے، بالکل چھوٹے نابالغ اور چھوٹے بچے ہیں تو ان سے پردہ نہیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا اتنے احکامات ہیں گھر کے اندر، یہ قریبی رشتہ داروں کا میں نے بتایا کہ یہ وہ رشتہ دار ہیں جن سے پردہ کرنا ہے، یہ وہ رشتہ دار ہیں جن سے پردہ نہیں کرنا۔ یہ تو ہیں رشتہ داروں کی قسمیں کہ ان کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے، پردے کا مطلب سمجھیں، چہرہ کھول سکتی ہے، اور یہ وہ رشتہ دار ہیں کہ جن کے سامنے چہرہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں، باقی بدن تو دونوں کے سامنے نہیں کھول سکتی۔ اور باقی جتنے رشتہ داروں کے علاوہ دنیا ہے،
باقی سارے دنیا کے باہر مرد اجنبی ہیں، وہ تو سب غیر محرم ہیں اور وہ اجنبی ہیں، ان کے سامنے تو چہرہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں۔ کہاں ہے یہ دین؟ فیشنیبل برقعے، چمکدار برقعے، اس کالی قمیض کو پردہ کہتے ہیں؟ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ اور مردوں کو بھی عورتیں دھوکہ دے رہی، کالی قمیض پہن کر۔ کالا کرتا پہن لینا برقع نہیں ہوتا۔ کیا اس برقعے میں شرائط پوری ہیں؟ وہ برقع ٹائٹ تو نہیں کہ جس سے بدن نظر آ رہا ہے، تو برقع پہنا ننگا ہونے کی طرح۔ اگر وہ اتنا ٹائٹ ہے کہ اس سے بدن دکھائی دے رہا ہے، اگر وہ اتنا چست ہے تو یہ برقع نہیں، یہ برہنہ پن ہے، اور علماء نے لکھا ہے اس کے پہننے پر عذاب ہے۔ برقعے کے اوپر ڈیزائن ہے، تارے موتی لگے ہیں، کڑھائی ہوئی ہے، ڈیزائن ہے، برقعے خوبصورت ہیں۔ برقع نظر مردوں کی ہٹانے کے لیے ہے، کھینچنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر برقع مزین ہے اور نظر کو کھینچ رہا ہے تو یہ برقع نہیں ہے، گناہ ہے۔ برقع اتنا سادہ کہ وہ نظر ہٹائے، نظر کو متوجہ نہ کرے، نظر ہٹانے کے لیے برقع ہے۔ اور یہاں برقع ہے پردہ اس ڈیزائن سے، اور برقعے کا کپڑا بھی اس طرح کا کہ بدن نظر آ رہا ہے، اور برقعے کے اوپر اتنے سٹائل اور اتنے فیشن اور اتنے ڈیزائن کہ اس کو پہنا نہ پہنا برابر۔ وہ تو دکھانے کے لیے، برقع دکھانے کے لیے نہیں، برقع زینت چھپانے کے لیے۔ تو فیشنیبل برقعے یہ برقعے نہیں ہیں، یہ جو آج کے برقعے ہیں یہ برقعے نہیں، یہ عورت گناہ گار ہے۔ یہ برقع کالی قمیض پہن کے گناہ گار ہے۔ صرف ناک پہ تھوڑا سا یوں کر لینا، اس سے پردہ تھوڑا ہو جاتا ہے؟ یہ گناہ گار عورت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا شاگردوں نے، تابعین نے، کہ پردہ کیسے کرنا ہے، عورت جب باہر نکلے تو پردہ کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، چادر لے کر آؤ میں پہن کے دکھاتا ہوں۔ بڑی چادر منگوائی، بڑی چادر منگوائی، اور پورے بدن کو پاؤں سے لے کر سر تک چہرے سمیت پورا ڈھانپ کر شاگردوں کو دکھایا۔ صرف ایک آنکھ چھوڑی راہ دیکھنے کو، ایک آنکھ، باقی پورا وجود اندر تھا۔ کہ یہ ہے وہ پردہ جس کو باہر نکلتے عورتوں نے پہننا ہے، اور جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے۔ کر کے دکھایا، عملاً پہن کے دکھایا کہ ایک آنکھ چھوڑی ہے صرف راہ دیکھنے کو، باقی پورا وجود کپڑے میں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا شیطان نے آدم اور حوا پہ، انسانیت پر سب سے پہلا وار کیا بے لباس کرنے کا۔ جنت میں پہلا حملہ بے لباس کرنے کا تھا، اور اللہ نے کہا سب کھاؤ پر یہ درخت نہ کھانا، کہ یہ درخت کھاؤ گے لباس اتر جائے گا۔ اور آدم اور شیطان آیا اور قسمیں اٹھائیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے بہت اچھا سوچتا ہوں، میں تمہاری فلاح کے لیے کام کر رہا ہوں، میں تمہاری بہبود چاہتا ہوں، میں تمہاری ترقی چاہتا ہوں۔ میں بڑے اچھے نعرے لے کر آیا، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا اما حوا کے سامنے آدم کو ننگا کرنا، اور آدم کے سامنے عورت کو ننگا کرنا، ایک دوسرے کے آگے ننگا کرنا مقصد تھا۔ اور ادھر وہ قسمیں اتنی کھلائیں کہ اعتماد بنا، اور اس اعتماد پر غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اور تھوڑی لغزش ہو گئی، اور وہ کھا لیا۔ اللہ کی طرف سے تھا، وہ کھا لیا، دونوں کے کپڑے اتر گئے، شیطان بھاگ گیا کہ میں نے بس اینا ہی کم کروانا سی، ننگا کروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو نکلو اب یہاں سے، نکلو جنت سے۔ کیا مطلب؟ جو بے لباس ہو کر آئے گا وہ جنت میں نہیں آ سکتا۔ جو بے لباس مرد و عورت بے حیا ہو کر آئے گی، جنت ان پر حرام ہے، کیونکہ اللہ کو بے حیائی پہ بڑا غصہ ہے۔ لباس ہم نے عزت کو دیا،
جانور کو بے لباس پیدا کیا ہے، انسان کو اللہ نے لباس کی عزت عطا فرمائی. تو بے لباس ہو جانا انسانی شرافت کو ختم کرنا ہے، انسانی کرامت کے اوپر حملہ ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم تو کچھ سوچیں، ہم تو ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو ان کے پیروکار ہیں. ہمارا آئیڈیل آج کی مغرب عورتیں نہیں، آج کے اداکار نہیں، آج کے فنکار عورتیں نہیں، آج کی انسانی عورتیں نہیں، آج کی شرابی عورتیں نہیں، بے پرد بے حیا عورتیں نہیں. ٹیلی ویژن پہ دیکھو، اسکرین پہ دیکھو، موبائلوں پہ دیکھو اور بڑے بڑے پروگراموں میں دیکھو، اتنی کثرت سے بے حیائی کہ ہماری عورت بھی ان کے نقش قدم پہ چل گئی. یہ تو وہ عورتیں جن پہ لعنت اترتی، یہ تو وہ عورتیں جن پہ پھٹکار پڑتی، یہ تو وہ عورتیں جو ساری رات زنا میں گزارتی، یہ تو وہ عورتیں ہیں جن کی شراب پیتے پیتے گزر جاتی، یہ تو وہ عورتیں ہیں کہ جو شیطان کے جال ہیں، یہ تو وہ عورتیں ہیں جو ساری دنیا کو شیطانی راہ پر لے جانے کی ایجنٹ ہیں. بھائی ہمارا رول ماڈل فاطمہ ہے، ہمارا رول ماڈل عائشہ ہے. ہمارے سامنے ماڈل آج کی عورت نہیں، ہمارے سامنے ماڈل اماں عائشہ ہے، اماں فاطمہ ہے. 57 سال کی ہیں اماں عائشہ، 57 سال. آپ اندازہ کریں 57 سال کی عمر ہے، اور اللہ نے کہا نبی کے فوت ہو جانے کے بعد ان سے کسی امتی کا نکاح حرام، نکاح بھی حرام ہے. اور کہا یہ تمہاری مائیں ہیں، امت کی مائیں بھی ہیں، نکاح کرنا بھی حرام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا، تو پردہ نہ کرتی. 57 سال کی بوڑھیا بھی ہیں، لیکن اماں عائشہ رضی اللہ عنہا 57 سال کی ہیں، امت کی ماں ہیں، لیکن اس کے باوجود پردے میں ہیں. اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، کبھی بے پرد نہیں ہوئی. سودا رضی اللہ عنہا 65 سال کی عمر ہے، 65 سال کی بڑھیا، 65 سال، حج پہ نہیں جا رہی، عمرے پہ نہیں جا رہی، گھر سے نکلتی نہیں، گھر میں بیٹھی. کسی نے کہا آپ حج پہ تو جایا کریں، اللہ کے نبی کے ساتھ تو حج کیا، اس کے بعد نہیں گئی، عمرے پہ جایا کریں. تو فرمایا اللہ کے نبی کے ساتھ میں نے حج کیا، حج سے فارغ ہوئے تو آپ نے ازواج مطہرات سے کہا اب تم گھر کی چٹائی کو لازم پکڑنا، باہر نہ نکلنا. لہذا اللہ کے نبی نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ فرض حج میں نے تمہارا کروا دیا ہے، اب اس کے بعد نہ عمرے پہ جانا نہ حج پہ جانا، گھر میں لازم پکڑنا. میں گھر سے نہیں نکلوں گی یہاں تک کہ جنازے کی چارپائی نکلے گی. 65 سال کی بوڑھی ہو کر انتقال ہوا اور گھر سے صرف جنازہ نکلا اماں سودا کا. یہ ہیں رول ماڈل. فاطمہ رضی اللہ عنہ 21 سال کی جوان اور انتقال ہو رہا ہے، اور وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کہ میں نہیں چاہتی کہ میری چارپائی کو بھی کوئی دیکھے. میں جنازے کے بعد بھی پردے میں رہنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی میری چارپائی کو کوئی دیکھے. تو اندھیرے کا فائدہ اٹھانا، رات کے اندھیرے میں جنازہ لے کے جانا. اور فاطمہ کا جنازہ رات کے اندھیرے میں ہوا، تدفین رات کے اندھیرے میں ہوئی. یہ ہیں ہماری رول ماڈل. اداکاروں کو دیکھ کر ڈیزائن طے کر رہی عورتیں، فیشنیبل عورتوں کو دیکھ کر جس سے نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ حج کرنا ہے، جن کی ناچ گانے میں راتیں گزرتی ہیں، ان کا لباس پہنا جا رہا ہے. اور تو نے تو نماز پڑھنی ہے، اور جو تو لباس پہن رہی اس لباس میں تو نماز ہوتی نہیں. صرف سر پہ دوپٹہ باریک لپیٹ لینا اس سے نماز ہو جاتی؟ شرائط ہی پوری نہیں نماز کی، اور یوں پڑھی تو اللہ قبول نہ کرے گا. اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمارا رول ماڈل اماں عائشہ ہے، اماں فاطمہ ہے، اماں زینب ہے، اماں رقیہ ہے، اماں ام کلثوم ہے، اماں زینب بنت جحش ہے، اور اماں ام سلمہ ہے، میمونہ ہے، حفصہ ہے. یہ ہمارے رول ماڈل ہیں. آج کی عورتیں نہیں، اداکاریں نہیں، اور گلوکاریں نہیں، اور فنکاریں نہیں، یہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہیں. یہ تو قابل رحم ہیں. ان کے لیے بھی توبہ کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی توبہ کی توفیق دے، وہ ان پہ ترس کی نگاہ ہو، ان پہ عظمت کی نگاہ نہ پڑے.
ان کو ماڈل نہ بنائیں، ان کو عزت نہ دیں، یہ ذلیل لوگ ہیں۔ عزت آپ کی ہے جو پردے میں بیٹھی خاتون ہے۔ تانے سننے پڑیں سن لو، باتیں سننی پڑتی ہیں رشتہ داروں کی سن لو، اللہ کے دین کے لیے سنے ہوئے تانے بھی جنت کی ضمانت ہے۔ تانے برداشت کرے پڑے دین کے لیے، جنت ہے۔ سن لیں تانے سن لیں، لوگ کہیں گے بے پردہ پردہ دار ہے، وڈی پردہ دار آئی، جتنی باتیں کرنے دو، آپ اللہ کا حکم پورا کریں۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، میں اللہ کا حکم نہیں توڑوں گی۔